اسی طرح حساب ہونے کے بعد، میزان قائم ہونے کے بعد، صراط ایک پل ہے، اس پہ سے گزرنا ہوگا. پل صراط جس کو اردو میں بولتے ہیں. صراط ویسے پل ہی کو کہتے ہیں، لیکن ہاں بس ڈبل پل صراط سمجھنے کے لیے. پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا. پل صراط کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ایک چیز ہے. اور میزان قائم ہونے کے بعد ایک گھنگھور اندھیرا چھا جائے گا اور روشنی کی ایک کرن بھی اب باقی نہیں رہیں گی. اور پھر پل صراط جہنم کے اوپر لگایا جائیں گا، ادھر سے ادھر اسٹریچ کیا جائے گا. ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہی ہے، نیک ہو یا بد ہو. نیک گزر جائیں گا دیکھ کر، بد گر جائیں گا اس کے. تو اندھیرا ہو جائیں گا، ایک پل ڈالا جائے گا جہنم کے اوپر، اس کو صراط، پل صراط عام زبان میں اردو میں کہتے ہیں. اس پہ سے سب گزریں گے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک. جہنم کے اوپر یہ کھلا پل جو ہے رکھ دیا جائے گا. ہر شخص کو اس سے گزرے بغیر چارہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت میں آتا ہے، آپ پل صراط پہ عبور کریں گے اور چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت اس پر سے گزریں گی. آپ کی امت کی گزرے بعد دیگر انبیاء اور ان کی امتیں گزریں گی، اور سارے انبیاء یہ کہتے ہوئے گزریں گے، اے اللہ مجھے بچا لینا، اے اللہ مجھے بچا لینا، اے اللہ مجھے بچا لینا، اور گزر جائیں. یہ اتنی خطرناک جگہ ہے کہ انبیاء بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے بچا لینا. اسی طرح پل صراط کے اوپر آپ سے فرماتے ہیں کچھ ہکس لگے ہوئے، ہکس. اور وہ ہکس وہ ہے کہ جب گنہگار انسان آئیں گا، وہ ہک اس میں اٹک کے اس کے ٹکڑے کر کر کے اس کو جہنم میں نیچے پھینک دیں گے. ہکس ہے پل صراط پر، نوکیلے ہک. جب گنہگار آئیں گے وہ پکڑ کے کھینچیں گے اور اس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جہنم کے اندر گرتے جائیں گے اور وہ انہیں پار نہیں کر پائیں گے. یاد رکھیں. اسی طرح پل صراط پر عبور کرنے والے، جانے والے، چڑھ کر گزرنے والے ہر طرح کی روشنی سے محروم ہو جائیں گے، تاریکی ہوں گی. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فقراء اور مہاجرین کی جماعت اس پہ سے گزر جائیں گی. حوض کوثر پہ بھی سب سے اول، صراط پہ بھی سب سے اول، اور جنت میں بھی سب سے اول جائیں گے فقراء اور مساکین. اور ایک روایت میں غریب لوگ مالدار لوگوں سے 500 سال آخرت کے پہلے جائیں گے جنت میں. 500 years، 500 سال پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں غریبی کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں سے بیچارے محروم رہ گئے تھے. ہوتا ہے نا، بازار سے آپ گزرتے ہیں، آپ کے بچے نے ضد کر دی مٹھائی دلا دو، آپ تو چلے گئے آرام سے، مٹھائی لی اور دے دی. لیکن یہ غریب صرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اور بچے کو منا کر لے جاتا ہے کہ اپن بعد میں کبھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اور لیں گے. وہ نہیں لے سکتا ہے. تو چونکہ وہ بہت ساری دنیا کی نعمتوں سے محروم رہا، 500 years before اللہ ان کو اندر ڈال دیں گے. 500 سال پہلے جاؤ، اس لیے کہ دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے تم محروم ہو گئے تھے پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے. تو غریبی کوئی بری چیز نہیں ہے بھیا، غریبی اچھی چیز ہے. 500 سال پہلے جانے والے ہیں. اور مالداروں کے تعلق سے کہا، مالدار کے لیے تو جنت میں جانا بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ مالداری بہت عظیم نعمت ہے. ایک روپے کا حساب ہونے والا ہے، ایک روپے. غریب سے وہ نعمت ہی چھن گئی تو حساب بھی نہیں ہے اس کے لیے. امیر سے ایک روپے کا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امیر کے لیے بہت مشکل ہوگا گزرنا جنت میں، یا جنت میں جانا، چونکہ اس کے مال کی وجہ سے بہت اس نے غلطیاں کی ہوں گی. کب کبر، تکبر، بڑھاوا، اونچائی اور کیا کیا نہیں آتا مالداری کی وجہ سے، ہے نا. یہاں تھوڑی بڑھ سکتا میں، اتنا بڑا آدمی ہوں میں. کبر مال کی وجہ سے ہے نا. غریب آدمی کبھی بولتا ہے کہ ایسا نہیں. تو مال بہت گناہ لاتا ہے انسان کے اندر، لیکن مال ایک نعمت بھی ہے. اس کا صحیح استعمال انسان کو ایسے درجے بلند کروا سکتا ہے، اسی کو انتہا نہیں. لیکن بہرحال استعمال صحیح ہو. تو بہرحال سب سے پہلے فقیر جائیں گے. ہر مومن کو پل صراط سے گزرتے وقت 2 نور دیے جائیں گے. ایک سامنے ہوں گا اور آگے ہوں گا، اور دوسرا سیدھے ہاتھ کی طرف. 2 روشنیاں سامنے اور ہاتھ پہ. اور سب سے چھوٹی روشنی جو ملے گی کسی مومن کو اس کے ایمان کے اعتبار سے، وہ انگوٹھے کے ناخن کے برابر ہوں گی. جب سب سے کم روشنی پل صراط پہ جو گزرتے وقت صرف جہنم ہے، پل ڈالا ہوا ہے اور اندھیرا ہے، اجالے کی کرن بھی نہیں ہوں گی وہ وقت. تو یہ روشنیاں اس کو پل صراط پہ راستہ بتائیں گی، ایک آگے ایک سیدھے ہاتھ. اور منافق جب پل صراط پر جائیں گا، اس کی روشنی آدھے پل تک ساتھ دیں گی، پھر بجھ جائیں گی. چونکہ وہ ایمان لایا تھا لیکن اس کے دل میں کفر تھا، آدھے تک جا کے بجھ جائیں گے. اور وہ مانگیں گے مومنوں سے تھوڑی روشنی ہم کو دے دو. کوئی روشنی اس دن دینے والا نہیں. وہ ایمان کی اور اعمال کی روشنی ہو جو سیدھے سامنے اور سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں گی. تو جو ہر آدمی اپنے نور اور روشنی کے مطابق جائیں گا. اور
ہر آدمی نور کی چمک کے اعتبار سے اتنا تیز ہوگا اور نور کی کمی کے اعتبار سے اتنا ہلو ہوگا. سمجھ رہا؟ جتنا نور زیادہ تو مطلب اسپیڈ گزرنے کی اتنی زیادہ ہوں گی، جتنا نور کم تو اسپیڈ ہلو ہوں گی. وہ تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے گزریں گا. اور حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ پل صراط پہ سے پلک جھپکنے کی رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ سوچ کی رفتار سے گزریں گے، کچھ بجلی کی رفتار میں بہت تیز گزر جائیں گے، کچھ لوگ دھیرے دھیرے گزریں گے، کچھ لوگ رینگتی ہوئی رفتار میں گزریں گے. ہر آدمی نور کے حساب سے اور جو کام کیے تھے اس کے اعتبار سے گزریں گا. اور جو ہے صراط جو ہے پھسلنے اور گرنے، اور پل صراط کی خصوصیت یہ ہے وہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ سیدھا راستہ نہیں ہے، وہ سلپری وے ہے، پھسلنے والا راستہ ہے. حدیث میں آتا ہے بعض مومن جو بجلی کی رفتار سے پل صراط پہ سے گزر جائیں گے، بعض مومن پلک جھپکنے کی رفتار سے گزر جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے بعض جو ہے ہوا کی تیز رفتار سے گزریں گے، بعض پرندے کی تیز رفتار سے گزریں گے، بعض گھوڑے کی تیز رفتار سے گزریں گے، بعض اونٹوں کی چال کی رفتار سے گزریں گے، بعض جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ جیسے تیسے ہی صحیح بہرحال باہر نکل جائیں گے، بعض جو ہے گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے ہوئے زخمی ہوتے ہوئے نکل جائیں گے، اور بعض جو ہے وہ حکس میں اٹک کے جہنم کے اندر گر جائیں گے. ہر کوئی اپنی روشنی کے حساب سے رفتار اور تکلیف اس کے حساب سے. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی. اسی طرح